برابری کے رشتے۔ یہ بات ہے اس دور کی جب ذہنی ناپختگی کا دور تھا، لابالی پن عروج پر ہوا کرتا تھا۔ زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اس کا ادراک نہیں تھا۔ گھر سے مدرسہ، مدرسے سے گھر، پھر اسکول، ہماری دنیا اسی کے گرد گھومتی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ دل سے مسکرایا کرتے تھے۔ ہماری مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی ہر چیز مسکراتی نظر آتی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہماری خوشی دیدنی ہوا کرتی تھی۔ کچھ گھر کا ماحول مذہبی ہونے کی وجہ سے اور کچھ اپنے ذوق سے ہم مسجد جایا کرتے تھے۔ والد صاحب کو جیسا کرتے دیکھتے ویسے ہی ہم کرتے جاتے۔ کچھ شعوری طور پر پختگی آئی تو نماز کے لیے پابندی سے جانے لگے۔ جب نماز کے لیے جاتے امام صاحب کی قرات کو غور سے سنتے۔ چونکہ ہم اس زمانے میں قرآن مجید حفظ کر رہے تھے، اکثر امام صاحب جو قرات کرتے وہ جلد ذہن نشین ہو جاتی۔ خطبہ جمعہ بھی یوں ہی یاد ہو چکا تھا۔ کچھ امام صاحب کی دعائیں یاد ہو گئی تھی جو وہ مستقل مانگتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہوتی کہ یا رب العالمین، جو بچے بچیاں رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کو برابری کا بر عطا فرما، ان کے لیے نیک اور دیندار رشتوں کا بندوبست فرما۔ اب اس زمانے میں ہم جو ابھی بالغ بھی نہیں تھے، کہاں اس دعا کی سمجھ آتی۔ امام صاحب سے حسن ظن رکھ کر آمین کہہ دیا کرتے کہ کوئی اچھی دعا ہی ہوگی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ نہ جانے کب ہمارے چہرے سے اس مسکراہٹ کی کرنیں جو ہم مسکراتے تھے تو پھوٹ پڑتی تھی مرجھا گئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ فکروں نے بسیرا کر لیا تھا۔ بچپن میں جب کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل خوش ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خوشی میں شریک ہے، لیکن اب جب کوئی فکر اور پریشانی گھیر لیتی تو یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز متفرق اور سوگوار ہے۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ کہا گیا کہ تعلیمی مرحلہ خیر سے مکمل ہوا، اب نوکری ڈھونڈی جائے، اور گھر والوں کو بھی خیال آیا کہ بہو کا انتظام کیا جائے اور ایک نیا سفر شروع کیا جائے۔ بہنیں اور والدہ اپنی اپنی رائے دینے لگی۔ بہن نے اپنی ایک دوست کا بتایا، ان کا گھرانہ بڑا دیندار ہے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور لڑکی بھی عالمہ ہے، تو بھائی کے لیے یہ سب سے بہتر ہے۔ بات ان کے گھر تک پہنچی۔ دونوں گھرانوں کی خواتین کی ملاقات ہوئی، کچھ مزاج شناسی ہوئی۔ لڑکے اور لڑکی نے بھی ایک دوسرے کو پسند کیا۔ دونوں طرف محبت کی ایک چنگاری جل اٹھی۔ بہر کیف کہا گیا کہ ہم جواب دیں گے مشورہ کر کے۔ کچھ دن انتظار میں گزرے اور پھر جواب یہ دیا گیا کہ استخارہ درست نہیں آیا، لہٰذا ہماری طرف سے معذرت ہے، امید ہے ناراض نہیں ہوں گے۔ مگر حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ اعتراض یہ تھا کہ لڑکا دوسرے شہر میں ہے۔ لڑکی کی ذات کیا ہے، اس علاقے کے لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آج جب امام صاحب نے یہ دعا کرائی، یا اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو بہتر رشتوں سے منسلک فرما، ان کو برابری کا بر نصیب فرما، تو یہ سوچ کر مسکرا دیا اور دل میں کہا کہ اللہ تو برابری کا بر عطا کرتا ہے، لیکن ہم اس رشتے کو ساختہ معیارات پر پرکھ کر اس بر کو پر نہیں کرتے۔ یوں ہی بچے بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور اولاد بھی۔